السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ سب سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی درود کو ضرور پڑھ لیں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ ہم درود ابراہیمی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سب اگر درود پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم جس مقصد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جتنا سمجھنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ ہمیں سمجھوا دے۔ اور سمجھنا اس لیے ہے تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکیں، اور جس محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس پر بھی ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب بات تھوڑی سی ہم پچھلے اپنے جو سیریز ہے ہماری اس پر کر لیتے ہیں کہ ایک نبیوں کا سلسلہ ہے جس سے ہو کر ہم آئے ہیں۔ مختصراً ہی صحیح ہم نے آلموسٹ ان انبیاء کو کور کرنے کی کوشش کی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ہم نے انہیں سرسری طور پر، کیونکہ ہم ان کی باتوں کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے ہوتے ہیں اور انسان اپنے لیول پر اسے سمجھتا ہے۔ میں ابھی سفر پر تھی تو وہاں میرے بھانجے نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ خالہ اللہ تعالیٰ نے صرف 25 انبیاء کا ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ 1,24,000 نبی ہیں تو صرف 25 کا کیوں ذکر کیا، اور کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے اس سے یہی کہا کہ جتنے کے بارے میں بتایا ہے کیا اتنے کے بارے میں معلوم کر لیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے اس سے زیادہ نہ معلوم کر سکتے ہیں نہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو حالات ہیں اس کے لیے شاید ان تمام نبیوں کے بارے میں جان لینا ہی ہماری کسی بھی سچویشن سے نکلنے کا وہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور ہم سب نے جب اس سیریز کو کیا ہے تو ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جن نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا بس وہی اہم تھے۔ نہیں، اللہ کے لیے اپنے ہر بندے جو اللہ کا کام کرتے ہیں وہ سب اہم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے جن لوگوں کا ذکر ہے اللہ نے مناسب سمجھا، اللہ نے سمجھا کہ ہمارے عمل کے لیے یہ ضروری ہے، اللہ نے ان کا ذکر ہمارے سامنے کر دیا۔ اور لیکن جن کے لیے ضروری، جن کے بارے میں جاننا ہماری زندگی کے لیے، ہمارے عمل کے لیے ضروری نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے صرف اتنی بھر سے اکتفا کیا کہ میں نے دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے، اور وہ سارے نبی سچے تھے، اللہ کا کام کرنے آئے تھے، اور اپنے رب کا حکم بجا لائے، پوری کوشش کے ساتھ اپنی پوری استطاعت لگا کر انہوں نے اللہ کا کام کیا اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اپنا کام کرنا، اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے ان کو بغیر اس خواہش کے، بغیر اس جستجو کے کہ لوگ میری اچھائیوں کو سمجھ لیں، لوگ میرے کام کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اپنی مخلوق کو اندر سے یہ میسج بھی دے دیا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو مشہور ہو جائیں گے اور وہ بھی اللہ کا کام کریں گے، کچھ ہوں گے جو خفیہ طور پر اللہ کا کام کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ ہوں گے جنہیں اللہ پوزیشن بھی عطا کرے گا لیکن وہ پھر بھی گمنام ہو کر اس دنیا سے جائیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں، ان سب کا اللہ کے پاس اجر محفوظ ہے۔ اور یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ جو انبیاء کی چین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
اور اسی کی آخری کڑی، یہ جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل پایا، وہ اللہ کی رحمان ہونے کی، اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی رحمت کی، اللہ کے رحمان ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی پر ظلم نہ ہو، دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ان کی ہدایت کا سامان کیا، اور ان کی ہدایت کا سامان کسی اور کے ذریعے نہیں کرایا، کسی ایسے مخلوق کے ذریعے نہیں کرایا جسے انسان نہیں پہچانتا تھا، نہیں جانتا تھا، بلکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ذریعے ان کی ہدایت کا سامان کیا جو انہی جیسے تھے، انہی کی طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، سہتے تھے، تاکہ انسان کمفرٹیبل ہو کر ان کے راستے پر چل سکے۔ اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک عام انسان سے یہ خواہش بھی نہیں کی، یہ اس سے ایکسپیکٹیشن بھی رب نہیں رکھتا کہ تم نبیوں جیسے ہو جاؤ، بلکہ صرف اتنی سی اس سے وہ ہے، اس کے ذمہ یہ کام رکھا گیا ہے کہ وہ بس اپنے رب کے حکم پر چلنے والا ہو اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی وہ کوشش کرتا ہو۔ صرف اس سے اتنا ہی چاہا گیا ہے، اور یہی اس کی منزل ہے، اور یہی اس کا راستہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے منتخب کیا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی کڑی کو آگے بڑھائیں گے، اور جتنے بھی انبیاء کے قصے یوٹیوب پر ڈلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ضرور ایک بار دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، تاکہ اس نظریے تک پہنچ سکے کہ جو ان رسول کی، ان انبیاء کے آمد کا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، ہماری سوچ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے سوچنے کا انداز وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ہو سکتا ہو آپ کو کوئی نبی آپ کے اپنے نفس اعتبار سے آپ کو لگے کہ یہ میرے ٹائپ کے ہیں، ان کے جو وہ ہے کام کرنے کا انداز ہے وہ میرے جیسا ہے، اور پھر اگر آپ ان کے نقش قدم پر بھی چلیں گے تو یہ جو سارے راستے ہیں نا، یہ سب صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور یہ سارے جنت کے باسی ہیں، یہ سارے جنت کی طرف گامزن ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہی کیوں نجات کا راستہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سیکیور راستہ ہے، اور اسے سیکیور کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، اور اسی نے اس بات کو ہمیں یقین کے ساتھ، اس بات کی کنفرمیشن ہمیں دی کہ اگر ایک عام انسان جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسول کو نہیں جانتا، وہ بھی جب اپنی تلاش اور جستجو شروع کرتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، ہے نا، لیکن اس میں اس کا بہت سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب دنیا میں پیدا کیا تو اللہ نے اسے ایک محدود عمر دی ہے، ایک محدود وقت دیا ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے اسے اپنے لیے جنت کمانی ہے۔ اور جب بھی کسی انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ کیوں لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے؟ اسے اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ سامنے والے کے پاس نہیں معلوم کتنا ٹائم بچا ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کسی نے سمجھایا تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، پھر ہم کسی کلاس سے جڑ گئے، پھر ہم اللہ سے جڑ گئے، پھر ہم نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا تو سب سے پہلا گلٹ، سب سے پہلا خیال جو آیا کہ بہت سارا وقت برباد کر دیا ہے نا، کیونکہ انسان کو یہ سمجھ سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ اس کے پاس وقت لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ وقت نہیں ہے دنیا میں، اور وہ لمیٹڈ وقت بھی کتنی ہے اس کا اسے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن کسی کے پاس اگر 80 سال کی بھی زندگی ہے تو بھی کام کی زندگی تو اس کے پاس 50 سال کی ہی ہے، جس میں سے وہ جتنا مائنس کر چکا ہے اتنا اس کا ضیاع ہے، اتنا ہی اس کی بربادی ہے نا۔ تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کلاس کو شروع کریں تو اسے انجام تک پہنچنے کی نہ کہ صرف کوشش کریں بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کریں کہ پروردگار اتنی عمر دے دیجیے گا کہ آپ کے رسول کو سمجھ لوں، آپ کو سمجھ لوں، تاکہ روز قیامت جب کھڑی ہوں تو اپنے حبیب کو پہچان سکوں، تاکہ آپ کو آپ کے حق کے اعتبار سے جان سکوں۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی قرآن کی کلاس نہیں شروع کی ہے وہ قرآن کی کلاس ضرور شروع کر لیں۔ جن لوگوں نے بھی انبیاء سیریز نہیں سنا ہے وہ اسے ضرور چیک آؤٹ کر لیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، ہے نا۔ انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کو بچانے کے لیے لگا دی۔ آج انسانیت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ہماری نظر میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن ہمارے نبیوں کا کیا، جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی کبھی بھی کسی انا، کسی ضد، کسی چیز کو آنے نہیں دیا۔ جب بھی کوئی اللہ کا نام لینے کے لیے ان کے پاس آیا ان کے دروازے کھلے تھے، چاہے وہ ان کے سخت ترین دشمن ہی کیوں نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ان کے لیے کوئی بدلہ، کوئی بغاوت، کوئی نفرت نہیں تھی کہ تم اب آئے ہو، ہے نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا آن، لیکن رسولوں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ اللہ نے رسولوں کو وہ دل، وہ دماغ عطا کیا جس کے ذریعے وہ لوگوں کی بڑی سی بڑی غلطیوں کو بھلا سکتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے، ہے نا۔ تو میری اور آپ کی بھی تمنا، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے نکال سکیں۔ اور اس سب میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ میرا اور آپ کا خود کا آتا ہے، میرا اور آپ کا اپنا نفس ہے، میری اور آپ کی اپنی جان ہے، جسے لازم ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیں اور جنت کا مستحق بنا دیں۔ اب یہ بتائیں، کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جنت کا مستحق بننا اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، ہے نا۔ اور اسی لیے اس بات کو اپنے دلوں میں جذب کر سکیں، اپنے دلوں میں ہم اس بات کو پیوست کر لیں اور اپنے دل میں اس بات کو ہم اتنے یقین کے ساتھ ڈال لیں کہ یہ یقین کبھی نہ گڈمڈ ہو پائے، کبھی نہ تبدیل ہو پائے، کبھی نہ بدل پائے، کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور یہ جو عزم ہے، ارادہ ہے، یہ کبھی ماند نہ پڑے، چاہے ہم دکھ میں ہوں، چاہے سکھ میں ہوں، چاہے حجر میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، اللہ کی رضا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تبھی ان کلاسز کا، اس محفلوں کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو دل ہے نا وہ قلب ہے، اسے ہم قلب کہتے ہیں، اور قلب میں اگر انقلاب نہیں ہے، کیونکہ قلب انقلاب سے نکلا ہے، اگر قلب میں انقلاب نہیں ہے تو وہ دل مردہ ہے۔ اگر ہمارا دل ایسی محفلوں میں آ کر اپنے لیے کوئی عزم، کوئی ارادہ نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے دل کا کیا فائدہ جو اپنے دل میں کوئی انقلاب برپا نہ کر سکے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی سوچ ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں اگتی ہے، اور پھر جا کے کوئی عمارت، کوئی پھول، کوئی پھلواری، کوئی گھر میں بچوں کی چہچہاہٹ، یہ ساری تبھی گونجتی ہے جب ہمارے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس خیال کو ہم سیکھتے ہیں، اس خیال کو ہم سنوارتے ہیں، پھر ہمارے سامنے کوئی تصویر ابھر کر آتی ہے، کوئی عمارت بن جاتی ہے، اور کوئی بچہ پرورش پا جاتا ہے نا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنے چھوٹے بچوں کی طرح آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک گارڈنر کے ذہن میں پہلے پھول اگتا ہے، پھر وہ گارڈنر اپنے باغ میں ایک بیج بوتا ہے کہ میں یہ بیج بوؤں گا، پھر اس کی چھوٹا سا ایک پودا نکلے گا، پھر وہ بڑا ہوگا، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں ہوں گی، اور پھر اس پر ایک خوبصورت سا گلاب کھلے گا، ہے نا۔ پہلے گارڈنر کے، پہلے مالی کے ذہن میں وہ پھول اگتا ہے، پھر وہ اس پھول کو زمین میں بوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے،
پہلے ہماری سوچ میں یہ بات آئے گی، پھر عمل اس کا اظہار کرے گا، ہے نا؟ تو اس محفل میں، اس جگہ پر اپنے دل میں اس پھول کو ضرور جنم دے لیں جو رب کی رضا کا پھول ہے نا، جس سے آپ کی دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت، آپ کی دنیا سب کچھ بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ کلاس ہماری کیا ہے۔ یہ ہماری سیرت کی کلاس ہے، جسے ہم سیرت یا عربی میں سیرہ کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب گول تاپ ہوتا ہے تو جب اسے سائلنٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے تو اسے ہا میں بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں القارعہ، ہے نا؟ تو القارعۃ ہے، لیکن آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو گول تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ القارعہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے السیرہ، السیرت، السیرت النبی، اگر ہم اسے پڑھیں گے سائلنٹ کر کے تو السیرہ یعنی کہ سیرہ ہو جائے گا۔ تو سیرہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں سارا یسیرو سیرن ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ تو سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یعنی کہ کسی کی زندگی کی چلت پھرت، اس کے جو بھی حالات ہیں ان تمام چیزوں کا جو کتاب احاطہ کر لے اسے سیرت کی کتاب کہتے ہیں، اسے سیرت کہتے ہیں۔ لیکن میں ایک اور اسکالر کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ صورہ سے سیرت کا لفظ نکلا ہے نا، سین واو را اس کا روٹ ہے دونوں کنڈیشن میں، سارا یسورو میں بھی سین واو را ہے اور صورہ یصورو باب تفاعل میں جا کے ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس کا روٹ سیم ہے، لیکن اس کی میننگ کیا ہے؟ صورہ کی میننگ ہے معرفت اور بلندی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہی لفظ قرآن میں اسی میننگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمجھیں کہ سیرت، اگر ہم عربی تصنیف نگاری، جو کیا کہیں گے اسے، کہ لٹریچر کے زبان میں اگر ہم سیرت کو سمجھیں تو اس کے میننگ کیا ہے؟ کسی کی زندگی کی کا مکمل جو کتاب احاطہ کرتی ہو اسے سیرت کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کب پیدا ہوا، کب پلا، کہاں پلا بڑھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، اور اس کی زندگی کے میں کیا کیا ایسے واقعات ہیں جو اہم ترین ہیں، اور پھر اس نے کہاں اپنا پورا وقت گزارا اور کب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کی جو مکمل زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے اسے سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، سیرت عارضی ہو سکتی ہے، سیرت شافیہ ہو سکتی ہے، سیرت سبا ہو سکتی ہے، لیکن یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا زیادہ بولا گیا کہ اسے جب اب کبھی اگر کوئی کہیں پر یہ کہتا ہے کہ میں سیرت کی کلاس کرتی ہوں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے نا، یہ ہم سب اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ ہم سیرت ابوبکر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ ہم سیرت صحابہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا ہے۔ اس کو کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کہنے میں کوئی قرآن و سنت کوئی ہمیں اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی اور کے نام کے ساتھ سیرت کا نام لگائیں، ہے نا، کیونکہ یہ ایک لفظ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بولا گیا ہے کہ اب ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائیوں کا، ان کے وفاداروں کا، ان سے محبت کرنے والے لوگوں کا امتیاز ہے کہ انہوں نے ایک لفظ اپنے رسول کے لیے اتنا استعمال کیا کہ وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، ہے نا، الحمدللہ۔ سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے یہاں پر سیرت کی کلاس کیوں شروع کی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ
ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یا کیا کوئی مقصد بھی ہے اس دنیا میں آنے کا۔ دیکھیں، یہ باتیں ہمارے جنریشن کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم اس بات کو پہلے سے جانتے تھے، لیکن اس بات کو ہم نے اپنی نیو جنریشن میں ویسے شفٹ نہیں کیا جیسے شفٹ کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے سوال ہوتے ہیں کہ کیوں ہمیں ان باتوں کو اتنا جاننا ضروری ہے، کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے؟ مطلب میں نے ان سے پوچھا آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کا کام کریں۔ اچھا، پھر اللہ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے نا۔ ان کا سمپل سا آنسر تھا نماز پڑھنا، کیونکہ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ حالانکہ میری جنریشن، یہاں پر جو بیٹھی جنریشن ہے، زیادہ تر اس میں سے اس بات کو جانتی ہے کہ دنیا میں ہم نماز پڑھنے صرف نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے داعی ہیں، ہم اللہ کا کام کرنے آئے ہیں۔ اور ہم اللہ کا کام کب اور کیسے کریں گے؟ جب تک ہم اللہ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنی اس دنیا میں آنے کی وجہ کو نہیں جانیں گے، جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا میرا رب سے کوئی رابطہ تھا، کیا میں نے اپنے رب سے کبھی کوئی گفتگو کی تھی، کیا میں اپنے رب سے کوئی وعدہ کر کے اس دنیا میں آئی ہوں، جب تک ہم ان باتوں کا علم حاصل نہیں کریں گے، اور علم ایسا جو یقینی ہو، جو ہمارے دل میں پیوست کر جائے، جب تک ہم ایسا علم حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنے مقصد وجود کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی مقصد کو، اپنی زندگی کو اس ڈھنگ پر کیسے گزار سکتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہی ہم یہ سیرت کورس کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کی کلاسز میں ہم اللہ اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کے وجود پر بات کریں گے۔ آج ہم سیرت پر بات کر کے اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے نا، بہترین اسوہ ہے۔ اب اگر اس اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہے تو چلے ہم چلتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو سمجھتے ہیں، ہے نا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اے ہمارے رب ہمیں حسنہ دنیا عطا فرما، ہے نا، وفی الآخرۃ حسن، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، وفی الآخرۃ حسنہ ہے، یہ حسنہ کب بنے گی؟ جب ہم رسول اللہ کے اسوہ میں حسنہ تلاش کریں گے، ہے نا، اور تبھی ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بن پائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھائے اور رسول کے ساتھ ایک صفت جوڑے اور ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہ ہو، ہے نا۔ اس دعا کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں بہت بڑا کنیکشن ہے، اور دنیا کا حسنہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں بہت اچھی لائف، بہت اچھی زندگی مل جائے اور دنیا ہماری حسنہ بن جائے، اور اس لگژری لائف کو گزار کر ہم اپنی آخرت بھی حسنہ بنا لیں۔ نہیں، یہ جو غلط فہمیاں مسلمانوں نے پال لی ہیں، تو اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شائمہ پچھلی سلائیڈ پر جائیں گی، جہاں پر انہوں نے بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے، ہے نا۔ کیا اس وقت لوگوں کے پاس حسنہ دنیا تھی؟ اگر مال و دولت، حسب نسب اور خوبصورتی اور نباتات اور بہت زیادہ ریسورسز
یہ ساری چیزوں کا مل جانا حسنہ ہے، تو دور جاہلیت میں یہ حسنہ بھی موجود تھا۔ آج جو چیز ہمارے پاس ہے، سوائے حد سے زیادہ وسائل کی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دور میں نہیں تھی اور آج ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ سواری کرتے تھے، پھر بھی ان کی دنیا حسنہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خوبصورت بیویاں تھیں، پھر بھی ان کی دنیا کو اللہ نے حسنہ نہیں کہا، پھر بھی ان کے لیے ایک رسول کی آمد ضروری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت ہے، آسانیاں ہیں، ہم اونچے خاندان کے ہیں، ہم اچھی نسل کے ہیں، ہم اچھے رنگ روپ والے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک ڈارکنس کی دنیا ہے، یہ دور جہالت کی دنیا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دنیا نہیں ہے نا؟ کیونکہ اللہ کو تو پھر ضرورت محسوس ہوئی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو بھیجنے کی، جو کہ خاتم النبیین تھے، جو کہ رحمت للعالمین تھے، اور جنہوں نے دنیا کو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکالا تھا، جس اندھیرے میں آج امت مسلمہ دوبارہ سے جانے کو بےتاب ہے، جس میں کوئی لگام نہ ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی بندش نہ ہو، جس میں کوئی اللہ کا قانون نافذ نہ ہوتا ہو۔ تو اگر ایسی دنیا ہمیں چاہیے تو وہ رب کی رضا کی دنیا تو نہیں ہو سکتی، وہ اندھیرے کی دنیا ہے، جس اندھیرے سے نکالنے کے لیے میرے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ہے نا؟ تو آج دنیا دوبارہ اسی اندھیرے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ وہ دور جہالت آج بھی اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے جو اس وقت کھڑا تھا، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا یہ کام کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ میں اللہ کا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں، اور مجھے اللہ کا کام کر کے جانا ہے۔ اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام جو مجھے برا لگتا ہے، جو مجھے اچھا نہیں لگتا، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر مجھے اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے، اور تبھی میں اپنی اس دنیا کو حسنہ بنا پاؤں گی، ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو وقت ہے، اسے دور جاہلیت کے نام سے آپ پڑھیں گے، کہیں پر بھی آپ دور جاہلیت پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس وقت اسلام کا نور پوری دنیا کو میسر نہیں آیا تھا۔ اس وقت اسلام اپنے نور کے ساتھ جلوہ افروز نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ اور اصل انسانیت کے لیے جو نور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کا نور ہے نا؟ تب بھی لوگ ہمدردی کرتے تھے، تب بھی لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، تب بھی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، تب بھی لوگ جانوروں سے محبت کرتے تھے، تب بھی لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے تھے، ہے نا؟ ان تمام چیزوں کو غور سے سمجھ لیجئے کہ آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈونیٹ کرتی ہوں، میں لوگوں کے کام آتی ہوں، میں چیریٹی بہت کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا کام کرتی ہوں، تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ دور جاہلیت میں بھی یہ کام ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان اوصاف سے خالی تھے، نہیں، انہی کے زمانے میں حاتم طائی جیسے سخی انسان کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو ہم حاتم طائی کا قصہ سنتے ہیں وہ عرب کے ہی تھے، اور ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، لیکن سخاوت موجود تھی، ہمدردی موجود تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی اسے ڈارکنس کہا، اسے دور جاہلیت کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ نور الہدا ہے، الفرقان ہے، القرآن ہے، اور جب یہ آیا تب دنیا سے جہالت دور ہوئی اور اسلام کی ہدایت کی نور دنیا کو ملی، ہے نا؟ تو اسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی ہے وہ 40 سال جس عمر میں آپ کو نبوت ملی وہ 40 سال کے تھے آپ،
جب آپ کو یہ نبوت عطا کی گئی، اور اس کے بعد جب اسے کاؤنٹ کیا گیا تو وہ نبوی طور پر کاؤنٹ کیا گیا، یعنی آپ جس سال نبی بنائے گئے اس کے بعد کے جتنے سال ہیں وہ نبوی دور کہلائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا۔ میں یہ بات پہلے بھی بہت بار واضح کر چکی ہوں، نئے سننے والوں کے لیے دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، لیکن جب اسے نبوت عطا کی جاتی ہے تب یہ سلسلہ ہماری تاریخ میں کاؤنٹ ہوتا ہے نا۔ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کی ذات، نبی کی حفاظت، نبی کی کیریکٹر بلڈنگ، نبی کی تربیت، یہ سب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور اللہ خود ان کی نگرانی کرتا ہے، اللہ خود ان کی تربیت کرتا ہے، اللہ خود ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام ہونا ہوتا ہے ان سے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہ پھر ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر اللہ اسے ہو جانے دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے نا، ڈیسائیڈ ہم کرتے ہیں۔ لیکن رسول اور انبیاء کے معاملے میں ڈیسائیڈ بھی اللہ کرتے ہیں اور امر بھی اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ کام ہوتا بھی اسی طریقے پر ہے جیسا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہیں دنیا کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے نا، اور جو چیز نمونہ بننی ہو، ماڈل بننی ہو، اس سے پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سارا نظام رکھا ہے، اور یہ سارا کا سارا نظام ہمارے لیے ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر اللہ نے تو انہیں پرفیکٹ بنایا، پھر ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ جی، تو اللہ چاہتا بھی نہیں کہ آپ ان کے جیسے بن جائیں۔ وہ سب تو انوکھے تھے، نرالے تھے، ان کے جیسا کوئی بن بھی نہیں سکتا، چاہ کے بھی نہیں بن سکتا۔ یہی تو ان کی خصوصیت ہے، ان کی خوبی ہے نا۔ جس کے سر پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہو، جس کی تربیت خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہوں، اس کے جیسے کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ سے، ہم سے یہ چاہا بھی نہیں گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو بڑی محنت کا کام ہے نا۔ تو اللہ نے ہم سے اتنا ہی مانگا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں، کہ تھوڑی سی غلطی بھی کر لو، پھر واپس آ جاؤ، معافی بھی مانگ لو، ہے نا۔ ساری زندگی بس میرے اس رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے رہو، یہی تمہاری زندگی کی منزل ہے اور یہی تمہاری زندگی کا راستہ ہے نا۔ الحمدللہ۔ پھر یہ جو 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک زندہ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ 23 سال آپ اللہ کے نبی کی حیثیت سے وہی آپ پر نازل ہوتی رہی، آپ نے اس دنیا میں اپنا وقت گزارا ہے نا، جس میں 13 سال کی زندگی جسے ہم مکی دور کہتے ہیں، مکہ میں رہے آپ، اور 10 سالہ زندگی آپ ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ میں گزاری، جسے ہم ہجری دور کہتے ہیں، ہے نا۔ تو مکی دور 13 سال ہے اور مدنی دور 10 سال ہے، اور اس کی ٹوٹل جو وہ بنتی ہے کاؤنٹنگ، وہ 23 ایئرس بنتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک بحیثیت نبی آپ پر وہی نازل ہوتی رہی اور آپ نے دنیا میں کام کیا ہے نا۔ الحمدللہ۔ اب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ نے ہی ہم پر یہ لازم کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس ریفرنس ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ میری کس کی؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے نا. تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے لیے اپنی زندگی کے راستے متعین کر لینا اور اس سے بھٹکنے کی پوری کوشش کرنا کہ میں اس میں بھٹک نہ جاؤں. یہ ہماری زندگی کا مشن، ہماری زندگی کی جستجو ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اسٹیپ اسلام اللہ آپ سے چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. وہ اپنے رب کی صرف اطاعت نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی صرف عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور اس بے پناہ محبت کو اللہ رب العالمین نے کس سے جوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہے نا. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیں ہمیں اللہ سے یہ چیز بھی سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اتھارٹی دی، اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا، اس کا پورا سپورٹ کیا اللہ نے، ہے نا. ہم جب کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں، کسی کو گھر میں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، کسی کو کوئی کام دیتے ہیں، تو پھر بھی ہم اتھارٹی اپنے پاس رکھتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ میں نے اسے نبی بنایا ہے، اس لیے میری محبت کے ساتھ تمہیں اس سے بھی محبت کرنی ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ محبت کے بغیر انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. انسان پریشر میں رہ کے کچھ دن، کچھ گھنٹے، کچھ لمحے تو کام کر سکتا ہے، لیکن مستقل اس کی اعصاب پر وہ بات سوار ہو جائے، وہ محبت کے بغیر ممکن ہے. اور اس کی مثال اگر سمجھنی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور وہ اپنے بچے کی پارٹ ٹائم ماں نہیں ہوتی، وہ فل ٹائم ماں ہوتی ہے، فل ٹائم محبت کرتی ہے. وہ سوتی بھی رہتی ہے نا تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. وہ کھاتی ہے، وہ پیتی ہے، وہ چلتی ہے، وہ اٹھتی ہے، وہ بیٹھتی ہے، وہ ہر صورت، ہر لمحہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بتا نہیں دیا کہ محبت کسے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت چاہتا ہے اور ہم سمجھ نہ پائیں. اللہ نے ہم سب کے اندر باپ اور ماں والی شفقت رکھی ہے. کبھی ہم ایز اے بیٹی اس محبت کو محسوس کرتے ہیں اور کبھی ہم ایز اے ماں اس محبت کو برتتے ہیں. تو ہم اس محبت کو جانتے ہیں کہ ہم اکیلے میں، خوشی میں، غم میں، کہیں پر بھی اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتے. اور اللہ نے اسی لیے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اللہ سے محبت کرنا ہوگا تمہیں، تبھی تم اندھیرے میں، اجالے میں، رات دن میں، صبح شام میں، محبت میں، غم میں، ہر حال میں اللہ کی عبادت کر سکو گے، اللہ کی اتباع کر سکو گے، اللہ کی اطاعت کر سکو گے، کیونکہ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو، ہے نا. اس لیے اللہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا مضبوط حصہ ہے، اور جس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے نا. اور اللہ نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، ہے نا، آمنو بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر غیب میں رہتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ہے نا. اور پھر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے لازم کر دی. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ اگر تم اللہ کے رسول کی تابعداری کرو گے اور اللہ سے اور اس سے محبت کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ہے نا. بتائیں صرف محبت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے؟ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا سودا ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. نہ کوئی بلی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ کوئی ہماری جائیداد مانگ رہے ہیں، نہ چڑھاوا چڑھانے کہہ رہے ہیں، بس کہہ رہے ہیں کہ دل میں بسا لو مجھے. یہ کتنا خوبصورت دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم کبھی نہیں غور کر پاتے اس دین پر، ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے اس کی روح کو، ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کو.
کہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے بے پناہ محبت چاہتا ہے، اور محبت کرنا تو انسان کو پسند ہے، محبت کرنا تو انسان کی کمزوری ہے، محبت تو ہر انسان کرنا چاہتا ہے. دیکھیں میں آپ سے اچھے سے بات کروں، کیا آپ کو برا لگے گا؟ بتاؤ، اتنے اچھے سے کہیں بات کرنا چاہیے. کیا کبھی کوئی ایسا انسان ملا ہے آپ کو جو یہ کمپلین کرتا ہو؟ ہے نا، برے سے برا انسان، بد اخلاق سے بد اخلاق انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا اس سے محبت کرے. تو اس کا مطلب اللہ نے ہماری جین میں، ہماری فطرت میں محبت ڈالی ہے، اور ہم کسی نہ کسی رشتے میں محبت بے پناہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ بے پناہ محبت تمہیں مجھ سے کرنی ہے نا. اور ہم بھی کیسے پاگل ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں سے تو محبت کرتے ہیں، پر اللہ رب العالمین سے نہیں کرتے، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس ہم یہیں پر ختم کریں گے کہ ہم اللہ سے محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس ایک ہفتے میں ہم اپنے اوپر کام کریں گے کہ اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے. پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ محبت کتنی اور کس لمٹ میں کرنی ہے، اور کہاں سے ہماری لمٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہم غلو کر جاتے ہیں، ہم اللہ کا جو حق ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں، ہے نا. لیکن پہلے تو ہم محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے سب سے جو کارآمد اور آسان طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو ہم بہت پڑھیں، ہم بہت درود پڑھیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے پناہ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اس ایک ہفتے میں ہم اپنے کتنے گناہ اللہ سے مٹوا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا ہمیں پتہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہے نا. اور میں اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ دین محبت کا دین ہے، اور اسے محبت سے اگر سمجھیں گے تو پورا کا پورا دین نہ صرف سمجھ میں آ جائے گا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، اور آپ لوگوں کو میں وہ باتیں بتا پاؤں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بن سکے، اور میرے دل میں بھی اپنے رب کی محبت، اپنے رسول کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہو جائے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.